اور کہتے ہیں اذا سالک عبادی انی فانی قریب، کہ ہم اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں، ہمارا رب کہاں ملے گا؟ تو رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب میرے ان خطا کار بندوں سے کہہ دیجئے انی قریب، میں تو تمہارے بہت قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب ہے! بڑی ہستیوں کی بستیاں تو غریبوں سے دور ہوا کرتی ہیں، تجھے ملنے کے لیے کتنے مہینوں کا، ہفتوں کا، دنوں کا، گھنٹوں کا سفر کرنا پڑے گا، تو کتنا دور ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے اپنی قربت کی مقدار بتائی، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، مجھے ملنے کے لیے گھنٹوں، ہفتوں، مہینوں کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں، میں تو تمہاری رگے حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شہرت جو اس کو ہم کہتے ہیں، اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور مولوی صاحب دلیل دیتا ہے کہ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، تو جو اتنا قریب ہے اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے؟ اس کو پکارنے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر ایک اور مقام پہ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب میرے خطا کار بندوں سے کہہ دیجئے کہ میرے در پر بلا جھجک آ جائیں، میں گناہوں پر ان کی پکڑ نہیں کروں گا، میں تو غفور اور رحیم ذات ہوں۔ تو عزیز دوستوں، اللہ تعالی نے اتنی کھلی پیشکشیں کی ہیں، ہم کہتے ہیں نا گولڈن آفر، اللہ تعالیٰ نے گولڈن آفر دی ہے، جس وقت چاہے جب چاہے آ جاؤ، اور صرف ایک مرتبہ نہیں، اگر 1000 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے پھر بھی اسی کے در پر آ جاؤ۔ ایسا کہ شاعر نے کہا نا باز آ ہر آنچ ہستی باز ای درگہ ماں درگہ نومیدی نید، صد بار اگر توبہ شکستی باز اے گناہگار، اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے، ایک مرتبہ پھر اس کے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز بچھا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، میرے فضل و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں۔ تو اللہ تعالی ہر وقت اللہ کی رحمت انسانوں کو صدائیں دیتی ہے، دنیا بھر کی خطائیں لے آؤ۔ تمہیں کون کہتا ہے نیکیاں لے کر آؤ؟ کس نے کہا کہ تم نیکیاں لے کر آؤ؟ خطائیں لے کر آؤ، اس در میں خطائیں لے کر آؤ گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف کر کے نیکیاں بھر بھر کے دے گا۔ تو عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے، مغز اور نچوڑ۔ اب یہ عبادت خالص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ اور
تمام صلحاء نے، سلف نے، انبیاء کرام نے مانگا تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا اور کسی سے نہیں مانگا۔ قرآن خود گواہ ہے، ہمیں کس سے کہانیاں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں رسالے اور افسانے گھڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، فرمایا اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک۔ اے اللہ کہ مجھے اپنے محبوب کے شہر میں شہادت کی موت دینا، مجھے اپنے راستے میں شہادت دینا، اور شہادت بھی کسی صحرا میں نہیں چاہیے، کسی جنگ کے میدان میں نہیں چاہیے، بلکہ تیرے آخری حبیب کے شہر میں چاہیے۔ عجیب دعا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب دعا مانگ رہے ہیں، حالانکہ فاروق کون ہے؟ جس کو اللہ، جو عشرہ مبشرہ صحابی میں سے ہیں، اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی کہ فاروق تو جنتی ہے، عمر فی الجنہ۔ اور جب معراج کے سفر سے اللہ کے رسول واپسی آئے تو فاروق اعظم سے کہنے لگے، فاروق آپ کا محل میں جنت کے اندر دیکھ کر آیا ہوں۔ اتنی عظیم الشان ہستی، لیکن جب دعا مانگتی ہے تو کس سے مانگا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور دعا بھی دو دعائیں مانگی کہ ایک مجھے شہادت کی موت دینا، اور شہادت بھی اپنے حبیب کے شہر میں۔ دو دعائیں مانگی۔ اب اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، فرمایا فاروق آپ نے اپنے ظرف کے مطابق مجھ سے دو دعائیں مانگی کہ مجھے شہادت کی موت دینا اور میرے حبیب کے شہر میں موت دینا، لیکن میری عادت ہے کہ کوئی مجھ سے اتنا مانگے میں اتنا دیتا ہوں۔ دینے والا تو پھر دیتا ہے۔ تو نے اپنے ظرف کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق مجھ سے یہ دعا مانگی کہ شہادت دیں اور مدینے کے اندر دیں، میں تیری یہ دونوں دعائیں قبول کرتا ہوں، لیکن میری طرف سے بھی ایک اور انعام لے لے، تجھے شہادت بھی دوں گا، مدینے میں دوں گا، اور میری طرف سے تیری اس دعا کے نتیجے میں تیری قبر تیرے محبوب کے ساتھ بنا دوں گا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرکز انور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مانگنے سے زیادہ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد، ہمارے باپ دادا، انہوں نے کس کو پکارا؟ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو 300 سال تک اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان جدائی رہی، روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ان کے دل میں القاء کی، فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند کلمات القاء کیے کہ اے آدم آپ ان کلمات سے دعائیں مانگیں، میں قبول کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر آدم کی دعا میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا، میرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں اس کے سفینے کو پار لگانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود دعا بھی القاء کی، جس طرح ہم الحمد شریف کے اندر
سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح مانگا جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات دیے. اب وہ کلمات کیا تھے؟ بعض ضعیف روایتوں میں مختلف چیزیں آتی ہیں، لیکن عزیز دوستو وہ تمام ضعیف ہیں. صحیح وہی بات ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے. قرآن